اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر دنیا والے آپ سے ناراض ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے رسول اللہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو آج سے پہلے نہ کسی نبی کو ملا تھا، نہ کسی رسول کو ملا تھا، نہ حضرت ابراہیم کو ملا، نہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ملا۔ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک رب العالمین نے اپنے محبوب کو اٹھایا اور وہاں پر تحفے تحائف سے نوازا۔ واقعہ معراج کے بارے میں ایک دو باتیں سن لیں کہ واقعہ معراج کی کسی حدیث سے یا کسی قول اور فعل سے کسی عقیدے پر کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ معجزہ ہے، معجزے سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ واقعہ معراج، جو واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بس چھوڑیں جو بھی ہے، اس کے اندر آپ کے دو سفر ہیں۔ ایک سفر جس کو کہتے ہیں اسراء، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور ایک سفر ہے معراج جو زمین سے آسمان تک۔ یہ دو الگ الگ سفر ہیں، ان دونوں کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اس کو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر کیا، اور جو زمین سے لے کر آسمان تک ہے اس کو سورہ نجم کے شروع میں ذکر کیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے جن معجزات کو قرآن مجید نے ذکر کیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں 3 بڑے معجزے ہیں رسول اللہ کے۔ ایک خود قرآن مجید ہے، اور ایک ہے واقعہ شق قمر جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس کو بھی قرآن کریم نے سورہ قمر کے اندر ذکر کیا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تیسرا یہ واقعہ معراج جو قرآن مجید میں، باقی معجزات جو ہیں وہ سارے حدیثوں کے اندر ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ معجزے کا لفظ نہیں بولتا۔ قرآن مجید میں یا حدیث کی کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ نہیں، یعنی کہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ رسول اللہ کو معجزہ ملا۔ قرآن لفظ بولتا ہے آیت۔ ہاں، قرآن مجید جو ہے یہ معجزے کا لفظ نہیں بولتا، قرآن مجید بولتا ہے آیت کا لفظ، آیہ نشانی۔ پھر ہماری زبان میں اور محدثین کی زبان میں اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے، بس ٹھیک ہے کافی آواز چھوڑیں، ادھر بیٹھیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ لفظ بولتا ہے کون سا؟ آیت، نشانی۔ معجزے کا لفظ قرآن نہیں بولتا، نہ ہی حدیث میں معجزے کا لفظ آتا۔ محدثین کی زبان میں اور فقہاء کی زبان میں آیت کو معجزہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیثیں ذکر کروں گا، اس لیے کہ یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے جھوٹ گھڑا، ایسے جھوٹ گھڑے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جھوٹ یہ گھڑا کہ جب جبریل امین نے عرض کیا سدرۃ المنتہا پر کہ اللہ کے محبوب اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، بس یہاں تک مجھے اجازت ہے، تو یہاں پر یہ بھی لکھا لوگوں نے کہ وہاں پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنا کندھا دیا اور آپ عبد القادر جیلانی کے کندھے پر چڑھ کر اوپر اللہ کی طرف چلے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بلنڈر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میں بس صرف حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتا چلا جاؤں گا۔
فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ خالق کائنات نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کی تنہائیوں میں لے کر چلی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے وقت لے کر چلنا۔ سورہ دخان میں فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت چل، فرعون تیرا پیچھا کرے گا۔ تو رات کے وقت چلنے کو اسرا کہتے ہیں، اسرا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی تنہائیوں میں لے کر چلی۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر یعنی بیت اللہ سے لے کر الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف۔ الذی، یہ دور کی مسجد کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں، اقصی کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد، یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب واقعہ معراج ہو رہا تھا تو اس وقت مسجد اقصی ابھی تک بنی ہوئی نہیں تھی، اس وقت بیت المقدس تھا۔ مسجد اقصی تو حضرت عمر کے زمانے میں بنی۔ اس مسجد کے دو نام تھے، ایک بیت المقدس اور مسجد ایلیا، یہ دونوں نام تھے۔ اس لیے یہ جو لفظ قرآن مجید میں آیا یہ لغت کی طرف یعنی کہ دور کی، یہ بیت اللہ سے 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 40 دن لگتے ہیں پیدل، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں گئے۔ الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف لے کر چلا۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد رب العالمین نے برکتوں کا سما رکھا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس لیے لے کر چلا تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ یہ دیکھیں نشانی، آیت کا لفظ آیا، معجزہ کا لفظ نہیں آیا۔ انہ هو السمیع البصیر، اس لیے کہ وہ ذات سننے والی بھی ہے، وہ ذات دیکھنے والی بھی ہے۔ میرے دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر، امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد حرام میں ایک رات سویا ہوا تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر سوئے ہوئے تھے، یعنی کہ اس حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ کچھ سویا ہوا تھا کچھ جاگ رہا تھا، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی نیند تھی اور تھوڑی تھوڑی رسول اللہ جاگ رہے تھے۔ جی، دو بندے میری طرف آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے محبوب اٹھیے گا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی جگہ سے اٹھا نا تو وہ مجھے کہنے لگا ایک میں جبریل ہوں، یہ دوسرا میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں بندے مجھے لے کر چلے، رسول اللہ اب ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر اچانک ان کے پاس ایک سونے کا تشت تھا، یہ سونے کا تھال جس کو آپ کہتے ہیں، سونے کا تھال تھا، اور وہ اس سونے کے تھال کے اندر ایمان کی روشنی تھی، نور ایمان تھا اور ہدایت کا نور تھا۔ ان لوگوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ ہمارے پاس سونے کا تھال ہے، اس میں زمزم کا پانی بھی ہے۔
اور اس میں نور ایمان بھی ہے۔ پھر ان دونوں نے مجھے ایک چبوترے پر لٹایا۔ جب مجھے چبوترے پر لٹا لیا پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرا دل نکال کر انہوں نے اس تھال کے اندر رکھا۔ اب رسول اللہ کو بے ہوش نہیں کیا گیا، یہ واحد سرجری ہے جو یعنی کہ جس کی ہو رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر انہوں نے اس تھال کے اندر رکھا اور آپ اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے دل کو انہوں نے تشت میں رکھا، پھر اس دل کو انہوں نے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا اور اندر سے ایک کالا لوتھڑا نکال کر باہر پھینکا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ دنیا کا حصہ تھا جو ہر انسان کو اس کی فطرت میں ملتا ہے۔ ہاں، دنیا بھی ہر انسان کو فطرت میں ملتی ہے اور اسلام بھی ہر انسان کو فطرت میں ملتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ اللہ ایک شیطان کو بھی لگا دیتے ہیں جو اس انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور ہر انسان کی فطرت کے اندر رب العالمین نے اسلام کو بھی رکھا ہے جو اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تو تھا لیکن ہوا اسلم، وہ مجھ پر اسلام لے آیا ہے۔ ہاں وہ میری بات اب وہ مجھے برائی کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہ دنیا کا حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک طرف چل نکلے، چلتے چلتے جب ایک جگہ پر میں پہنچا نا تو جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب اس جگہ پر آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا رسول اللہ جانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں جانتا ہوں۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تھا، یعنی طور سینا واہ یعنی کہ طور کا پہاڑ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر ہم آگے چلتے گئے، پھر ایک اور مقام آ گیا اور پھر مجھے عرض کیا جبریل امین نے کہ اللہ کے محبوب آپ یہاں پر بھی 2 نفل ادا کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے اس جگہ پر بھی 2 نفل ادا کیے اور پھر جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا۔ جبریل امین نے عرض کیا یہ بیت اللحم ہے، یہاں پر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا تھا۔ ہاں وہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر نے 2 نفل ادا کیے۔ اچھا ہم آگے چلتے گئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک اور مقام پر جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب یہاں پر بھی 2 نفل ادا کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے اس جگہ پر بھی 2 نفل ادا کیے۔ تو میں نے عرض کیا جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ تو میں نے فرمایا نہیں جبریل میں تو نہیں جانتا۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا مسکن بنے گا ان قریب، یہ مدینہ طیبہ ہے، ان قریب جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو رب العالمین آپ کو اس مقام پر آپ کا مقام ہجرت بن جائے گا۔ ہاں یہ ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل ادا کیے، یہ مدینہ طیبہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ کتنی جگہ ہو گئی؟ 3 جگہوں پر رسول اللہ نے 2 نفل ادا کیے۔ اب آگے بیت المقدس کی طرف چلے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں داخل ہوئے نا تو آپ نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کے گھنگرالے بال تھے اور ان کے بال یوں کندھوں کے برابر تھے۔ مرد کے بال کندھوں کے برابر ہوں، اس سے جو نیچے آئیں گے
وہ عورت کے ساتھ مشابہت ہے. اور عورت کے بال کم از کم، ویسے تو تھوڑے سے کاٹنا بھی گناہ ہے، جب کندھے کے برابر تک آئیں گے تو پھر اس سے نیچے نیچے رہیں گے تو وہ عورت کے ساتھ مشابہت. اور اگر کندھے سے بھی اوپر کوئی عورت کاٹ دی ہے تو وہ سخت کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے. مرد کے بال زیادہ سے زیادہ کدھر تک ہیں؟ کندھے تک. اور عورت کے بال کم سے کم کتنے تک ہیں؟ کندھے سے نیچے تک. ٹھیک ہو گیا. میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، ان کے بال گھنگرالے تھے اور کندھے کے برابر تھے، اور وہ بیت المقدس میں نماز ادا کر رہے تھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اس کے بعد میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے بابا ابراہیم کی شکل بالکل میری شکل جیسی تھی. وہ میرے ساتھ ملتے جل، کیونکہ رسول اللہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں تو اپنے دادا کے ساتھ ملتی جلتی شکل. مجھے دیکھ لو، ابراہیم کو دیکھ لو ایک ہی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اس کے بعد میں نے بیت المقدس کے پاس دجال کو دیکھا. وہ کانا تھا، ایک آنکھ اس کی مسخ ہو چکی تھی اور وہ دوسری آنکھ اس کے درمیان میں تھی، اور اس طرح تھی جس طرح کے انگور ہوتا ہے. اور مجھے جبریل امین نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ دجال ہے، یہ آپ کی امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یہ قیامت کے نزدیک آئے گا اور ہر طرف ساری دنیا کو فساد کے ساتھ بھر دے گا. دجال پر اور حضرت عیسیٰ پر میں نے ایک الگ جمعہ پورا، جس کے اندر میں نے 3 حدیثیں بیان کی تھی، وہ پورے 45 منٹ کی گفتگو ہے، وہ پوری میں نے اس کے اندر ذکر کر دیا تھا. یہ حدیث ادھر ختم ہو جاتی. اب دوسری حدیث کی طرف ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس براق لے کر آئے، اور اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پر وہ اپنا پاؤں لگاتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی اتنی زیادہ رفتار تھی کہ چند لمحوں میں ہم بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی طرف پہنچ گئے تھے. ہاں یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں روشنی کی سپیڈ. روشنی کی جو رفتار ہے یہ سب سے زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ کے اندر اس دنیا کے 7 چکر لگاتی ہے. یہ دنیا کتنی ہے؟ 40,000 کلومیٹر، 24,000 میل اس کا یہ سرکل ہے. تو یہ روشنی کی سپیڈ ہے. رسول اللہ روشنی کی سپیڈ سے بھی زیادہ گئے تھے واقعہ معراج کے اندر. جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا سم لگتا تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اسی رات میں نے حضرت موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ہوا قائم یصلی فی قبرہ. میں نے آپ کے کیا بات عرض کی تھی کہ واقعہ معراج کی کسی حدیث سے کوئی انسان اپنے عقیدے پر دلیل پیش نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ معراج پورا کا پورا یہ معجزہ ہے، اور معجزے سے کسی عقیدے سے انسان دلیل نہیں پکڑ سکتا. ہاں اگر آپ دلیل پکڑنا چاہیں تو پھر میرا ایک سوال ہوگا کہ ادھر حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بیت المقدس میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر آسمان پر بھی چلے گئے، تو اس کا جواب چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ جسد مثالی ہے، یہ معجزہ ہے، اس کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ان چیزوں سے دلیل نہیں پکڑی جاتی. ہاں حضرت موسیٰ پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں نماز، جس طرح پڑھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اس کو سپرد کرتے ہیں. آگے چلیں. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں. پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ بیت المقدس میں صفیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. صفیں لگتی گئیں. پھر فرمایا کہ جبریل امین نے اچانک میرا ہاتھ پکڑانا اور پکڑ کر مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ان سارے لوگوں کو نماز پڑھائیے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے امامت کروائی. سلام پھیرنے کے بعد جبریل امین سے میں نے فرمایا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے. میرے دوستو اسی لیے ہمارے محبوب کا لقب ہے امام الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے لقب ہے امام الانبیاء. آپ نے سارے نبیوں کو امامت کروائی. اور پھر جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کے پیچھے حضرت مالک سلام اللہ علیہ جو جہنم کے دروغے ہیں. حضرت مالک جہنم کا دروغہ اس کا نام کیا ہے؟ مالک. اور جو جنت کا دروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان.
یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کو سلام کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں حضرت مالک کو سلام کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے پہلے مجھ پر سلام کر دیا۔ میں ابھی سلام کرنے لگا تھا تو انہوں نے پہلے مجھ پر سلام، پھر میں نے ان کو جواب دی۔ یہ ادھر یہ بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، یعنی کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اب ادھر سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں آسمان دنیا کی طرف۔ اب سمجھے بات، یہ ادھر بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے انبیاء کو امامت بھی کروا دی، اور سارا وہ یعنی کہ براق کا بھی ذکر ہو گیا، آپ کا سینہ بھی چاک کیا گیا، یہ بات ادھر ختم ہو گئی۔ اب میرے دوستو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آسمان کا سفر طے کرنا شروع کیا ہے۔ ویسے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آسمان تک ہمارے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اب بے شک یعنی کہ جتنے ملین سال بھی دوڑتے رہیں اور روشنی کی سپیڈ سے بھی دوڑیں، آسمان تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایک لامنتہا سفر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے ہیں یہ معجزے کے طور پر گئے ہیں، ورنہ انسان کا آسمان تک جانا یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے۔ یہ کائنات بہت بڑی ہے، اس کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا ہے کہ کتنی بڑی ہے۔ تو اس لیے ہمارے رسول کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول اسی جسم کے ساتھ حالت بیداری میں، نیند میں نہیں، حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اس جگہ پر گئے ہیں جہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہلے آسمان تک گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جبریل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جس طرح بھی آسمان کا دروازہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے سے آواز آئی کون آیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ جبریل امین ہوں، اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے فرمایا میرے ساتھ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ آگے سے آواز آئی کیا ان کو پیغام دیا گیا؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا بالکل اللہ نے ان کو پیغام دے کر بلایا ہے۔ میرے دوستو، آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور اس فرشتے نے آواز لگائی کیا ہی اچھا ہے مہمان آنے والا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پہلے آسمان پر گئے ہیں اور وہاں پر حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بابا حضرت آدم کو سلام کیا، پھر حضرت آدم نے جواب دے کر کہا میرے بیٹے خوش آمدید، کیا ہی اچھا نبی ہے اور کیا ہی خوب میرا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، حضرت آدم کے ساتھ سلام و دعا ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوا۔ آواز آئی کون آیا ہے؟ جواب دیا کہ محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی بالکل بلایا گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور فرمایا کیا ہی خوب ہے آنے والا مہمان، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوئی، اور یہ دونوں آپس میں خالو زاد بھائی ہیں۔ یہ آج اس حدیث سے آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ مسیر جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، خالوزاد بھائی۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر اللہ کے پیغمبر نے ان سے فرمایا اے عیسیٰ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئی مجھے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے قیامت کا علم تو نہیں دیا گیا، لیکن مجھے رب العالمین قیامت کے نزدیک زمین پر اتاریں گے اور میں دجال کا مقابلہ کروں گا، میری سانس کے ساتھ وہ پگھل کر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت نزدیک آ جائے گی۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا آسمان چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر اب تیسرے آسمان کی طرف گئے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
حضرت یوسف کو اتنا زیادہ حسن دیا گیا ہے کہ آدھی دنیا کا حسن حضرت یوسف پر تقسیم کر دیا گیا اور آدھا حسن ساری دنیا کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھی سلام و دعا ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ عرض آسمان پر ہوتا رہا، فرشتہ آواز لگاتا کون ہے؟ رسول اللہ ہے، وہ سارا ہوتا رہا، وہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور حضرت موسیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، سلام و دعا کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حضرت موسیٰ رونے لگ گئے۔ یہ کیوں رونے لگ گئے؟ میں نے فرمایا موسیٰ روتے کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب روتا اس لیے ہوں کہ آپ کو میرے بعد مبعوث کیا گیا، لیکن مجھے رب العالمین نے بتایا ہے کہ آپ کی امت کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی۔ یہی حدیث امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن ساری خلقت کی صفیں 120 بن جائیں گی، ساری خلقت کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سارے نبیوں کی امتوں کی صفیں لگ جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 20 صفیں، 40 صفیں ساری امتوں کی ہوں گی، جس میں حضرت موسیٰ کی بھی امت ہوگی، جس میں حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہوگی۔ ان ساری امتوں کی صفیں 40 ہوں گی اور میری امت کی صفیں 80 ہوں گی۔ ساری امت کی صفیں کم ہو، میری امت کی صفیں زیادہ ہو جائیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے سامنے ایک پیغمبر ایسا آئے گا جو 10 امتی اپنے لے کر آئے گا، ساری زندگی اللہ کی توحید سنائی، اللہ کا پیغام سنایا، صرف 10 بندے ایمان لے کر آئے، وہ رب العالمین کے سامنے آ کر صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک نبی ایسا بھی آئے گا جس کے پاس صرف 2 امتی ہوں گے، وہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک نبی ایسا آئے گا جس کے پاس صرف 1 امتی ہوگا، ساری زندگی اللہ کا پیغام سنایا، صرف 1 بندہ ایمان لے کر آیا ہوگا۔ پھر اللہ کے پیغمبر اپنے آنسوں کی برسات کے ساتھ فرمایا ایک اللہ کا پیغمبر ایسا ہوگا جو تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ساری زندگی اس نے محنت کی ہوگی لیکن ایمان لانے والا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے گا اور پریشان ہونے لگے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، تو آج بھی کامیاب ہے، وہ امت ناکام ہو گئی جنہوں نے تیری بات نہیں مانی، تو نے تو اپنا زور لگایا، نہیں مانی تو نہیں مانی۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا، میں خوش ہو جاؤں گا کہ یہ میری امت ہے، لیکن اس میں آواز آئے گی ان ہذہ امت موسیٰ، یہ تو موسیٰ کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت موسیٰ اپنی امت کو لے کر صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر آئے گا جو آسمان کے افق کو گھیر لے گا، پھر آواز آئے گی ان ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا سر فخر کے ساتھ بلند ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ رشک کی وجہ سے رونے لگ گئے کہ آپ میرے بعد مبعوث ہوئے لیکن آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں 7ویں آسمان پر گیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میں نے ان پر سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کیا خوبی میرا بیٹا نیک ہے اور کیا خوبی میرا بیٹا نبی ہے، اور فرمایا کہ اے میرا بیٹا تجھ پر سلامتیاں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک تحفہ دیا، وہ تحفہ سن لیں پھر اگلی گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے محبوب
آپ اپنی امت کو جا کر بتائیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں کھیتیاں لگاؤ، اس میں باغات اگاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے بابا کس طرح زرخیز ہیں، میری امت کیا اگائے جنت میں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی امت کو جا کر بتائیے گا کہ صبح و شام یہ کلمہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تم یہ ایک کلمہ ایک مرتبہ کہو گے تو رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے جنت میں درخت لگائے گا۔ ایک اور حدیث بھی ہے جو سبحان اللہ کے بارے میں اور الحمدللہ کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کا باب ہے تو فضیلت میں چل جاتی ہے۔ لیکن جو درست حدیث ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خطیب حضرات جس وقت بیان کرتے ہیں تو پھر لوگوں سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو تمہارے لیے جنت میں کیا لگ جائے گا؟ درخت لگے گا، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں ضعیف وہ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، ضعیف بھی جو ہوتی ہے جو فضیلت کے باب میں چل جاتی ہے، لیکن جو درست حدیث ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اس کلمے میں آپ دیکھیں نا کہ نیکی کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں اور گناہ سے رکنے کی بھی میرے اندر کوئی طاقت نہیں، مگر وہی روک سکتا ہے، کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان اللہ کے سپرد کر رہا ہے، یہ توحید ہے۔ اس لیے اس جملے کا کمال یہ ہے کہ جملہ ایک مرتبہ انسان جب کہتا ہے تو ایک درخت لگتا ہے جنت میں۔ جو اگلی گفتگو ہوگی اس کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ کا دیدار رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔